جو دلائل پیش کیے جاتے ہیں ان کا علمی محاسبہ میں تھوڑا سا یہاں اختلاف کروں گا. تقلید کے اس بات میں دلائل کا لفظ بنتا نہیں ہے، شبہات آپ کہہ سکتے ہیں. ہم نے بنظر غائر ان دلائل کو دیکھا ہے اور ان کی حقیقت کو دیکھا ہے، تو ان کو دلیل نہیں کہنا چاہیے. ہاں، ان کو شبہات کہا جا سکتا ہے کہ ان نصوص سے کچھ لوگوں کو یہ شبہ ہوا ہے کہ شاید یہاں سے تقلید ثابت ہو رہی. اور یہ حقیقت ہے کہ میں نے جس قدر گہرائی سے ان شبہات کو دیکھا یا ان کے دلائل کو دیکھا، تو مجھے وہ تقلید کے نہیں بلکہ ترک تقلید کے دلائل معلوم ہوئے. یعنی جو ثبوت تقلید کے جواز کے لیے پیش کیے جا رہے ہیں ان پر جتنا غور کیا تو وہ سارے کے سارے تقلید کے جواز کی بجائے تقلید کے رد، اس کی تردید اور اس کے ترک کے دلائل ہیں. اور یہ بھی میں نے محسوس کیا کہ تقلید کا معاملہ سارا کا سارا تناقضات پر قائم ہے. ایک چیز دوسری کے خلاف ہے، تناقض ہے، تضاد ہے، تعارض ہے. اور اللہ پاک کا فرمان وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا. اگر یہ دین اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف سے ہوتا تو اس میں لوگ بڑا اختلاف پاتے. چونکہ اللہ کی طرف سے ہے اس لیے یہ شریعت تناقض سے پاک ہے، تعارض سے پاک ہے، اختلاف سے پاک ہے. مثلا ایک تناقض یہ ہے کہ آج ائمہ میں سے جس امام کی تقلید ہو رہی ہے اس امام نے خود یہ کہا ہے کہ ہماری تقلید نہ کرو، اپنی تقلید سے روکا ہے. اب ان کی تقلید کا حق تو یہ ہے کہ ان کی اس بات کو مان لو اور تقلید نہ کرو. یہاں تواضع نہیں ہے کہ انہوں نے برسبیل تواضع روکا ہو، نہیں، یہ حقیقت کا انکشاف ہے کہ کوئی تقلید کے لائق نہیں ہے. اتباع ہے، اطاعت ہے کتاب و سنت کی اور اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو یہ ایک تناقض ہے. جس امام کی تقلید ہو رہی ہے وہ خود روک کر حجت قائم کر کے چلا گیا. مثلا امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ وہ فرماتے ہیں کہ اپنے شاگرد سے قاضی یوسف سے انہوں نے محسوس کیا کہ جو وہ درس دے رہے ہیں ہر بات لکھ رہے ہیں. کہا کہ ویح کا یا یعقوب تکتب کل ما تسمعہ منی. اے یعقوب، ابو یوسف کا نام ہے، افسوس تم میری باتیں لکھ رہے ہو. کیوں لکھ رہے ہو؟ انما انا بشر، میں ایک بشر ہوں، انسان ہوں. اقول اليوم قولا وارجع عنه غدا، آج کوئی بات کہتا ہوں اور کل
رجوع کر لیتا ہوں. اور انسان خطا کا پتلا ہے، ان کو روکا، منع کیا. اور جہاں اطاعت متعین ہوتی ہے وہاں اس طرح روکنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام کی احادیث لکھا کرتے تھے. صحابہ نے روکا، کیوں لکھتے ہو؟ نبی علیہ السلام کبھی حالت رضا میں ہوتے ہیں، کبھی حالت غضب میں ہوتے ہیں، اور تم ہر بات لکھ لیتے ہو. عبداللہ کہتے ہیں کہ فامتنعت عن الکتاب، میں نے قلم بند کر دیا، لکھنا چھوڑ دیا. لیکن کچھ عرصے بعد سوچا کہ نبی علیہ السلام سے پوچھوں کہ میں نے ایسا صحیح کیا یا غلط کیا. سوال کیا اور صحابہ کا موقف نبی علیہ السلام کو بتایا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ فرمایا کہ اکتبوا فوالذی نفس محمد بیدہ لا یخرج من لسانہ الا الحق، لکھو اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میری زبان سے کبھی حق کے سوا کچھ نہیں نکلتا. حالت غضب ہو، حالت رضا ہو، میں حق کی کہتا ہوں. جاگ رہا ہوں تو بھی، سو رہا ہوں تو بھی. میرا بولنا بھی حق ہے، عمل کرنا بھی حق ہے، خاموشی بھی حق ہے، ہر چیز حق ہے. لکھو. تو جہاں اطاعت کا معاملہ اتنا متعین ہو وہاں یہ حقیقت ہے کہ وہاں ہر چیز حق ہے، ہر حال میں حق ہے. اس طرح ہر امام نے روکا. امام احمد بن حنبل کا قول تو بہت ہی صریح ہے کہ لا تقلدنی ولا مالکا ولا شافعیا ولا اوزاعیا وخذ من حیث اخذ، میری تقلید نہ کرو، امام شافعی کی تقلید نہ کرو، امام مالک کی تقلید نہ کرو، امام مالک کے شیخ امام اوزاعی کی تقلید نہ کرو. پھر کیا کرو؟ وخذ من حیث اخذ، اپنا دین تم بھی وہیں سے لو جہاں سے انہوں نے لیا. انہوں نے کہاں سے لیا؟ کتاب و سنت سے، جو دین کا مصدر ہے، جو دین کا منبع ہے، قرآن و حدیث. وانزل اللہ علیک الکتاب والحکمہ، اللہ تعالیٰ نے آپ پر کتاب و حکمت، قرآن و حدیث نازل فرمائے ہیں، تم بھی وہیں سے دین لو. تو پھر یہ تناقض جن ائمہ کی تقلید کی جا رہی وہ خود اس سے بری، اس سے روک کر گئے، منع کر کے گئے. دوسرا تناقض یہ ہے، ایک کتاب ہے فوات الرحموت، یہ فقہ حنفی کے جو مذہب کے اصول ہیں ان کو بیان کرتی. اس میں 3 قول میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. آپ دیکھیں کس طرح آپس میں وہ تناقض کا شکار ہے کسی تقلید کے تعلق سے. پہلے تقلید کی تعریف، قبول قول الغیر بلا حجت. تقلید کی تعریف یہ ہے کہ کسی کا قول قبول کرنا دلیل کے بغیر، یہ تقلید ہے. یعنی یہ پورے مذہب کی اساس ہے، دلیل کے بغیر کسی کا قول قبول کرنا. اسی کتاب میں آگے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ لا ينبغي لمن لم يعرف دلیلی ان یفتی بکلامی، جو شخص میرے کسی قول کی دلیل نہیں جانتا وہ میرے کسی قول کا فتویٰ نہیں دے سکتا. یہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ دلیل کا پابند کر رہے ہیں کہ جو میرے کسی قول کی دلیل نہیں جانتا وہ میرے قول کا فتویٰ نہیں دے سکتا. اور تقلید کیا ہے؟ کسی کی بات کو لینا بلا دلیل. اور امام صاحب کیا فرما رہے ہیں کہ میرے کسی قول کی دلیل معلوم نہ ہو اس کا فتویٰ دینا حرام ہے. اسی کتاب میں آگے جو ائمہ احناف ہیں ان کا قول ذکر ہے. کہتے ہیں وعن ائمتنا لا يحل لأحد ان يفتي بقولنا
ما لم يعرف من أين قلنا من أين أخذنا، کہ ہمارے سارے ائمہ یہ بات کہہ کر گئے کہ کوئی شخص ہمارے کسی قول کا فتویٰ نہیں دے سکتا جب تک اسے معلوم نہ ہو کہ یہ قول ہم نے کہاں سے لیا، یعنی دلیل کی بات، کتاب و سنت کی بات. تو کتنا تناقض ہے. یعنی تقلید بغیر دلیل کے کسی قول کو لینا ہے، کسی کی بات کو بغیر دلیل کے لینا. اور جس کی تقلید کی جا رہی ہے وہ فرما رہے ہیں کہ ہمارے کسی قول کی دلیل اگر معلوم نہ ہو تو اس کا فتویٰ آپ نہیں دے سکتے، اس کو آپ اپنا نہیں سکتے، اس پہ عمل نہیں کر سکتے جب تک اس کی دلیل معلوم ہے. تو کتنا تناقض ہے، یعنی تعریف میں اور صاحب تقلید کے قول میں. تعریف کچھ ہے اور جن کی تقلید کا دعویٰ ان کا قول کچھ اور. اتنا خود جتنا اس سمندر میں آپ داخل ہوتے جائیں گے اتنا آپ حیرت میں ڈوبتے جائیں گے کہ یا اللہ یہ مذہب کی کیسی بنیادیں ہیں. دین تقلید نہیں ہے، دین اتباع ہے. امام حنیفہ رحمہ اللہ کا اختصاص کیوں ہے تقلید میں؟ یہ ایک سوال ہے نا کہ آپ نے انہیں کیوں چنا؟ کچھ لوگوں نے بڑے غلو سے کام لیا اور ایک حدیث وضع کر دی، ایک جھوٹی حدیث لے آئے کہ ان کو ہم نے اس لیے چنا کہ ان کے بارے میں نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ یکون فی امت رجل اسمہ النعمان بن ثابت ہوا سراج امتی، کہ کچھ دور کے بعد میری امت میں ایک شخص آئے گا جس کا نام نعمان ہوگا اور باپ کا نام ثابت ہوگا، وہ میری امت کا سورج ہے، میری امت کا سراج ہے. یہ حدیث مکذوب ہے، مختلف موضوع اور جھوٹی. ان کی شان واضح کرنے کے لیے حدیثیں وضع کی گئی. ہم یہی کہتے ہیں کہ کسی کی شان میں اگر صدق اور سچائی کی بنیادیں موجود ہوں تو وہاں جھوٹ بولنے کی ضرورت ہے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی شان میں صدق کی بنیادیں موجود ہیں، صدق کی بنیادیں. عسیٰ ان یبعثک ربک مقام محمودا، سب سے بڑی شان ہے. اس میں کوئی شخص شریک نہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو مقام محمود پر پہنچائے گا. یہ مقام دنیا کے ایک انسان کے لیے اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ وہ آپ کے لیے. اس سے بڑا کوئی مقام نہیں، اس سے اونچی کوئی شان نہیں. ہم اس طبقے پر حیران ہوتے ہیں جو پیغمبر علیہ السلام کی شان میں غلو اختیار کرتا ہے، اپنی طرف سے باتیں کرتا ہے اور جھوٹی شان بیان کرتا ہے. تو ضرورت کیا ہے جب نبی علیہ السلام کی ایسی ایسی شان قرآن و حدیث میں موجود اور مذکور ہے تو جھوٹ بولنے کی ضرورت کیا ہے؟ حدیثیں بنا کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ جبکہ پیغمبر علیہ السلام کا فرمان ہے من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، کہ جو شخص مجھ پر جھوٹ باندھے گا جان بوجھ کے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے. وہ دنیا میں یہ طے کر کے جائے کہ قیامت کے دن میں نے جہنم ہی میں جانا، بچاؤ کی کوئی صورت نہیں. اگر ایک جھوٹ مجھ پر بول چکا ہو، ایک جھوٹی روایت میری طرف منسوب کر چکا ہو تو وہ یہ طے کر لے کہ قیامت کے دن میں نے سیدھا جہنم میں جانا، اور کوئی صورت ہے ہی نہیں. چلے حدیث ادا کر دی گئی کہ وہ سراج امت ہوں گے، امت کے سراج ہوں گے. حالانکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو سراج کہا ہے، سراج منیر، کہ سراج میرا پیغمبر. انہوں نے کہا کہ سراج ہمارا امام. یہ بھی دخل اندازی کی کوشش ہے. اچھا حدیث بنا لی گئی، ان کو سراج قرار دے دیا گیا. اب ایک سوال اور ہے، اور یہاں بڑا برتا حیرت ہے
کہ جس کو سراج امت کہا گیا اس کا عقیدہ کیوں نہیں لیتے؟ یہ عقیدے میں اشعری، عقیدے میں حنفی نہیں، اشعری ماتریدی، حالانکہ عقیدہ احکام سے اہم ہے۔ نماز کے مسائل، روزے کے مسائل، حج و زکات کے مسائل، اس سے کہیں زیادہ اہم اللہ کی توحید کے مسائل، اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کے مسائل ہیں، ایمانیات ہیں۔ ایمانیات اور عقائد یہ عمل اور احکام سے زیادہ افضل ہے۔ تو جس کو سراج امت بنا دیا گیا ایک مقبول حدیث کے ذریعے، اس کا عقیدہ لینے میں کیا رکاوٹ؟ حالانکہ عقیدہ عمل سے اہم ہے۔ اب دو ہی باتیں، یا ان کا عقیدہ درست ہے یا غلط ہے۔ اگر درست تھا تو لیتے کیوں نہیں؟ غلط تھا تو پھر کیا حکم ہے ان پر؟ جس کو سراج امت کہا گیا، ان کا عقیدہ اگر تمہارے لیے قابل قبول نہیں ہے، اسی لیے قابل قبول نہیں کہ یقیناً تم اس کو غلط سمجھتے ہو، تو پھر کیا فتویٰ لگاؤ گے اپنے امام کو؟ تو حقیقت یہ ہے کہ یہ تناقضات کا مجموعہ ہے، تقلید کا معاملہ۔ اور اس سے بڑھ کر حیرت یہ ہے کہ فقہی احکام میں امام صاحب کے وہ کوئی کتاب نہیں، اور جو فقہی احکام ان کی طرف منسوب ہیں ان کی اسانید میں سے کوئی سند صحیح نہیں۔ عقیدے میں ایک کتاب فقہ اکبر، امت کا ایک طبقہ اس بات پر قائم اور قائل ہے، یہ امام صاحب کی تعلیف ہے۔ چلے اس میں اختلاف ہے، کچھ کہتے ہیں کچھ کہتے نہیں، لیکن ایک چیز کا کوئی اصل تو ہے نا۔ تو جو چیز ان کی اپنی تعلیف سے، ان کے قلم سے موجود ہے، اس میں ان کی تقلید نہیں، اور جو چیز ان کے قلم سے موجود نہیں ہے بلکہ ایسی اسانید سے ان کی طرف منسوب ہے جن میں سے کوئی سند سالم نہیں، صحیح نہیں، اس میں ان کی تقلید۔ عقیدے میں کس کی تقلید ہے؟ امام اشعری کی، ابو الحسن اشعری، ابو منصور ماتریدی۔ حالانکہ اشعری کی ساری زندگی کے تین حالات ہیں۔ ایک ان کا دور تھا جب وہ عقیدے کے اعتبار سے معتزلی تھے، معتزلی، اس پر کئی سال قائم رہے، اور یہ ان کا پہلا دور تھا، ان میں اعتزال تھا۔ پھر وہ ایک شخص گلابی، جو گلابی تھا، کچھ اس طرف کچھ اس طرف، اس سے متاثر ہوئے اور کچھ باتیں معتزلہ کی لے لی اور کچھ اہل سنہ والجماعہ کی لے لی، اور بین بین ہو گئے۔ اور ان کی زندگی کا تیسرا طور، جب وہ ہر طرف سے تھک گئے، پریشان ہو گئے، اور اپنی آخری کتاب، کتاب الابانہ میں یہ بات لکھی کہ انا علی مذہب الامام احمد، کہ میں امام احمد بن حنبل کے مذہب پر ہوں۔ یہ خالص اہل سنہ کی طرف آ گئے، یعنی پہلے جو دو اطوار تھے ان سے توبہ کر لی، اعتزال سے توبہ کر لی، کہ درمیانی محنت اس سے توبہ کر لی، اور اسماء و صفات کے بعد میں، عقیدے کے بعد میں جو منہج اہل سنہ، امام احمد بن حنبل اہل سنہ کے منہج کے ترجمان ہیں، اسے اختیار کر لیا۔ تب حق تو یہ تھا کہ اگر اشعری بنے بھی تو امام اشعری کی جو زندگی کا آخری دور ہے اس کو لو، نہیں اشعری بنے بھی تو ان کی زندگی کے پہلے دور کو لیا جس سے وہ توبہ کر چکے۔ عجیب تناقضات، عجیب تناقضات۔ امام اشعری رحمہ اللہ نے معتزلی عقائد کی تفنید کی، بس آج احناف اپنے آپ کو اشعری کہنے والے اللہ تعالیٰ کی صفت استواء العرش کی تعویل کرتے ہیں کہ استواء بمعنی استیلاء ہے، استواء بمعنی استیلاء ہے، یعنی غلبہ۔ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہوا، معنی اللہ عرش پر غالب ہوا۔ یہ تعویل ہے، تعویل باطل، بلکہ تعویل لوگ کہتے ہیں
میں اس کو تعریف کہتا ہوں، یہ مانوی تعریف ہے. کبھی تعریف لفظی ہوتی، کبھی مانوی ہوتی. یہ مانوی تعریف ہے. استوا کا معنی استیلا کرنا، مانوی تعریف. یہ معنی اللہ تعالیٰ کے شیان شان ہے ہی نہیں. اس کا معنی تو یہ ہوگا کہ اللہ عرش پر مستوی ہوا، یعنی غالب ہوا، کیونکہ اللہ تعالیٰ صرف عرش پر غالب ہے، کسی اور چیز پہ غالب نہیں ہے. اگر کہو کہ نہیں ہے تو یہ اللہ رب العزت کی توہین ہے، یہ کفر ہے. اور اگر کہو کہ ہے تو پھر عرش کی تخصیص کا معنی کیا ہوا؟ اور امام اشعری نے اپنی کتاب الایمان میں یہ سوال کیا کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر غالب ہے، پھر باعتبار غلبے کے عرش جو سب سے اوپر ہے اور ساتویں زمین جو سب سے نیچے ہے، ان دونوں میں کیا فرق ہوگا؟ اللہ اس پر بھی غالب ہے، اس پر بھی غالب ہے. پھر عرش کی تخصیص کا کیا معنی؟ تو جو ان کے مناہج یا عقائد ہیں، امام ابو اشعری اس کی تفنید کرتے ہیں اپنی کتاب میں. تو اگر اشعری بنے بھی تو ان کی زندگی کا وہ دور لیا جس سے وہ رجوع کر چکے تھے، توبہ کر چکے تھے. تو یہ سب تناقضات کا منبع ہے. اور میں نے عرض کیا کہ جو شبہات تقلید کے جواز اور اس بات کے لیے پیش کیے جاتے ہیں، ان پر اگر آپ غور کریں گے تو وہ سارے کے سارے ترک تقلید، نفی تنقید تقلید، مذمت تقلید، انکار تقلید پر منتج ہوں گے. ہم نے کچھ جمع کی ہیں دلائل. ایک یوسف علیہ السلام کا فرمان سورہ یوسف میں، اس سے استدلال واتبعت ملت آبائی. یوسف علیہ السلام نے کہا کہ میں نے اپنے آبا کے دین کی پیروی کی. تو پھر جب آبا و اجداد کی پیروی درست ہے تو ائمہ علماء ان کی پیروی تو بالاولیٰ درست ہے. یہ تقریر ہے اس شبہ کی. اللہ اکبر. اتنا غور نہ کیا کہ یوسف علیہ السلام کون ہے اور ان کے آبا کون ہے، ان کے باپ کون ہے. سارے اصحاب وحی اللہ کے پیغمبر ہیں. یوسف علیہ السلام بھی اللہ کے نبی، اور ان کے آبا یعقوب علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، یہ بھی انبیاء. کہ انبیاء کی پیروی تقلید ہے. اور یہاں لفظ اتباع ہے. اس سے تقلید ثابت ہو رہی ہے، تردید ہو رہی. یوسف علیہ السلام اگر کسی غیر نبی کا ذکر کرتے کہ میں تو فلاں کی بات مانتا ہوں، جو کہ ان کے شایان شان نہیں تھا، کیونکہ وہ اللہ کے نبی، اور نبی کبھی ان کا مطیع نہیں ہوتا. نبی مطاع ہوتا ہے. بما ارسلنا من قبلک من رسول الا ليطاع باذن اللہ. ہم نے جو بھی رسول بھیجا وہ مطاع بن کر آتا ہے، مطیع بن کر نہیں. وہ اطاعت کیا جانے والا ہوتا ہے، اطاعت کرنے والا نہیں ہوتا. اس کی پیروی کی جاتی ہے، وہ کسی کی پیروی نہیں کرتا. ہاں ایک نبی ہے جو امتی کی اطاعت کرنے والا بن کر آیا تھا. آخر شیطان نے بھی تو اپنا کردار ادا کرنا تھا نا. آپ کا مرزا غلام احمد قادیانی جس نے بارہا بار اقرار و اعتراف کیا کہ میں انگریز بہادر کی اطاعت کرنے والا آیا، اطاعت کرنے والا بن کر آیا، انگریزوں کا مطیع بن کر آیا. یہ نبی جھوٹا. نبی تو مطاع بنتا ہے، مطیع نہیں بنتا. انگریزوں کے قصیدے کیوں نہ گائے؟ وہ مسلمانوں میں تفریق پیدا کرنے کے لیے انگریزوں نے اس فتنے کو چھوڑا اور قائم کیا. ایجنٹ تھا انگریزوں کا کہ میں تو انگریز بہادر کی اطاعت کرنے والا بن کر آیا. نبی مطاع ہوتا ہے، مطیع نہیں ہوتا. نبی مطیع ہوتا ہے، مطیع نہیں ہوتا، مطاع ہوتا ہے. یوسف علیہ السلام اگر غیر نبی کا نام لیتے جو کہ ناممکن تھا کیونکہ وہ نبی، اور نبی کسی امتی کا مطیع نہیں ہوتا. یوسف علیہ السلام نے
اپنے آبا ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام کی ملت کا ذکر کیا کہ ان کا پیروکار، اور یہ سارے اللہ کے نبی، اور اللہ کا نبی اللہ کی وحی سے بات کرتا ہے. یہاں پر جو اتباع ہے اس کی اساس بھی اللہ کی وحی ہے، اور یہ تحقیق ہے، ترک تقلید ہے، تقلید نہیں. اس سے تقلید ثابت نہیں ہوگی. اگر کہو کہ آباء و اجداد کا نام ہے، آباء و اجداد کا لفظ ہے، تو اللہ کے بندو اللہ سے ڈرو. یہ آباء و اجداد میرے آپ کے نہیں، یہ آباء و اجداد اللہ کے انبیاء ہیں. آباء و اجداد ہونے میں نبی اور غیر نبی میں فرق نہیں ہوگا. باپ دادا ہونے میں نبی اور غیر نبی میں فرق نہیں کرو گے. ایک باپ عام ہے، دادا عام ہے، اور ایک باپ دادا وہ ہے جو اللہ کی نبوت سے سرفراز ہے، جس کے سر پہ تاج نبوت ہے. دونوں کا مقام ایک ہے. باپ ہونے میں ایک نوعیت کا شکار ہے نہیں. تو یہاں پر اتباع کا لفظ، تقلید کا لفظ نہیں. آباء و اجداد کا لفظ اگر ہے تو سارے آباء و اجداد اللہ کے انبیاء تھے. انبیاء کی پیروی تقلید نہیں، یہ تو عین تحقیق بلکہ اصل اصول ہے، اور یہ ہماری دعوت ہے. جس چیز کو تقلید کے جواز پر پیش کیا جا رہا ہے توڑ مروڑ کر، وہ قطعاً تقلید کا جواز نہیں، بلکہ وہ تو دعوت اہل حدیث ہے، انبیاء کی پیروی. اس دور میں یعقوب علیہ السلام، اس دور میں اپنے دور میں اسماعیل علیہ السلام، اپنے دور میں ابراہیم علیہ السلام، اپنے دور میں اسحاق علیہ السلام واجب الاتباع تھے کیونکہ اللہ کے انبیاء تھے. آج محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واجب الاتباع ہے کیونکہ اللہ کے نبی. آج یعقوب علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام واجب الاتباع نہیں ہے، واجب الایمان ہے. ان سب پر ایمان لانا فرض ہے. اتباع صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہے. ہر نبی اپنے دور میں مطاع ہوتا ہے. تو یہ دلیل، اس میں تو تقلید کہیں نہیں نکل رہی. یہ تو اتباع وحی کا نام ہے، اتباع انبیاء کا نام، اور یہ قطعاً تقلید نہیں. ان لوگوں کو لفظ آبا سے دھوکا ہوا کہ میں نے اپنے آباء اجداد کی ملت کی پیروی کی، اور یہ نہیں سوچا کہ آباء اجداد ہے تو یہ عام آباء اجداد نہیں، بلکہ یہ سارے آباء اجداد اللہ کے انبیاء تھے. ابراہیم علیہ السلام جد الانبیاء، سارے انبیاء کے باپ اور دادا، بلکہ وہ نبی کہ اللہ نے اپنے پیغمبر کو حکم دیا کہ ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا. کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو وحی کر رہے ہیں کہ آپ بھی ملت ابراہیمی کی پیروی کریں. ہم کس کے پیروکار ہیں؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس چیز میں ملت ابراہیمی کی پیروی کریں گے اس میں ہم پیروی کریں گے. ملت ابراہیمی تک ہماری پہنچ، ہماری رسائی براہ راست نہیں، بلکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے. یہ ہمارا عقیدہ ہے. تو یہاں تو تقلید کا کوئی نام و نشان بھی نہیں. اتباع ہے، تقلید نہیں. اتباع تو ہے، قلت تو نہیں. اور جن آباء اجداد سے آپ کو مغالطہ ہوا وہ سارے کے سارے اللہ کے انبیاء ہیں، اور نبی کی اتباع تقلید نہیں ہوتی. کیونکہ تقلید کا معنی کسی کی بات کو لینا بلا دلیل، اور نبی خود دلیل ہے، نبی کی ذات دلیل ہے، نبی کی ہر حرکت دلیل ہے. نبی کا بولنا، خاموش رہنا، عمل کرنا سب دلیل ہے اور سب حجت ہے. نبی کا جاگنا دلیل ہے، نبی کا سونا دلیل ہے. اور یہ تقلید نہیں ہے، اتباع. فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. اگر تمہیں علم نہ ہو تو سوال کرو اہل ذکر سے. ان اہل ذکر کی طرف رجوع ہونے کا حکم ہے، اور سوال کرنے کا فائدہ یہ کہ ان کا سوال کر کے ان کی بات مانو، اور یہ تقلید ہے. اللہ اکبر، کتنا عجیب شبہ ہے. یہاں پر تین چیزیں قابل غور ہیں. ایک لفظ فَاسْأَلُوا، دوسرا اہل ذکر، اور تیسرا ان کنتم لا تعلمون. ان آیت کا ہر لفظ، ہر جملہ قابل غور.
فسالو، سوال کرو. کیا سوال کا نتیجہ پیروی ہے؟ یعنی جس سے جو مرضی سوال کرو اس لیے کہ اس کو مانو. پھر سوال کا نتیجہ پیروی ہوتا ہے کیا؟ نہیں. سوال کرو، اگر اس کا جواب قابل قبول ہے تو مانو، اور قابل قبول نہیں ہے تو نہ مانو. اس سوال سے پیروی کہاں نکلتا ہے؟ آئیے ایک سوال کی حقیقت پر غور کریں. ایک سفر کا واقعہ ہے. صحابہ کرام ایک غزوے سے لوٹ رہے تھے تو لوگ پھیلے ہوئے تھے. مکان پر پڑاؤ ڈالا گیا اور پڑاؤ میں ظاہر ہے کہ خیمے اوپر ہوتے ہیں، نیچے پہاڑوں پر لوگ پھیل جاتے ہیں سائے کی تلاش میں، پانی کی تلاش میں. پڑاؤ ڈال لیا گیا. کچھ صحابہ دو چار ایک جگہ ان کا خیمہ تھا اور ذرا دوری پر تھے. رات کو سوئے تو نیند میں ایک صحابی کو غسل کا عارضہ پیش آ گیا. ان پر غسل فرض ہو گیا اور اتفاق ایسا کہ ان کا سر زخمی تھا اور سر کھلا ہوا تھا، زخم کہہ رہا تھا. اب فجر کی نماز سے قبل اپنے دوستوں سے پوچھتا ہے کہ میں کیا کروں، غسل مجھ پر فرض ہو چکے ہیں لیکن میں بیمار ہوں، زخمی ہوں اور نماز بھی سامنے کھڑی ہے، اب میں کیا کروں؟ وہ ایک صحابی نے اس کے ایک بھائی نے مشورہ دیا، بلکہ فتویٰ دیا کہ غسل کرنا فرض ہے. جو نص کے سامنے تھی اور اس کا جو فہم تھا فرضیت کا، اس کے مطابق اس نے جواب دے دیا کہ جنابت کا عارضہ ہو جائے تو غسل فرض ہے، تمہیں غسل کرنا پڑے گا. اس نے اس بات کو مانا، غسل کر لیا. اس زخم کے ذریعے پانی اندر داخل ہوا اور اس کی موت واقع ہو گئی، اس کا انتقال ہو گیا. انشاءاللہ شہادت کی موت. میدان جہاد میں جاتے ہوئے کو مر گئے یا لوٹتے ہوئے، وہ عند اللہ شہید ہے. نبی علیہ السلام کو اس کی خبر ہوئی، فرمایا کہ قتلوہ قتلہم اللہ. فتویٰ دینے والوں نے اسے قتل کر دی، اللہ ان کو قتل کر دے. یہ بددعا نہیں تھی. نبی علیہ السلام کی زبان سے نکلا ہوئے جملہ، اس قسم کے دیگر جملے بددعا نہیں ہوتے. یہ اکثر زبانوں پر ہوتے ہیں، ان کو بددعا نہیں کہا جا سکتا. اور ویسے بھی پیغمبر علیہ السلام نے آخر میں دعا کر دی تھی کہ یا اللہ، میں نے اپنی امت میں سے کسی فرد پر اگر کوئی بددعا کی ہو، کوئی لعنت بھیجی ہو تو اس سب کو تو رحمت بنا دے. تو سلسلہ ختم ہو چکا ہے، بددعا نہیں کی. اس موقع پر پیغمبر علیہ السلام نے ایک بات کہی تھی، الا سالو، انہوں نے سوال کیوں نہیں کیا؟ یہ خود جواب کیوں دے دیا؟ سوال کیوں نہیں کیا؟ انما شفاء العی سوال، ایک مریض کی شفا تو سوال میں. انہوں نے سوال کیوں نہیں کیا؟ سوال تو کیا تھا، اس مریض نے سوال تو کیا تھا. اس کا معنی جس سوال کا شریعت حکم دے رہی وہ سوال کچھ اور ہے، اس کی حدود کچھ اور ہے. کہ جب پیغمبر اسلام موجود ہے تو پیغمبر اسلام سے کیوں نہ پوچھا؟ ایک بھائی نے ان سے ایک بات پوچھی تو نبی اسلام سے رجوع کا حکم کیوں نہ دیا کہ تھوڑا سا چل کر چلے جاؤ، پیغمبر اسلام سے پوچھ لو. تم مریض ہو اور مریض کی شفا سوال میں ہے. ان ہر سوال اور ہر سوال کا ہر جواب لائق قبول نہیں ہوتا. نبی علیہ السلام کا فرمانا سوال کیوں نہیں کیا؟ اس شخص نے سوال کیا تھا لیکن سوال کی حدود ہے اور جواب کی حدود ہے. سوال کسی کی رائے کے تعلق سے نہ ہو اور جواب دینے والا بھی اپنی رائے سے جواب نہ دے. الا سالو، سوال کیوں نہیں کیا؟ یعنی پیغمبر اسلام موجود تھے، کبار صحابہ موجود تھے، ان سے پوچھ لیا جاتا تاکہ جواب دلیل کے ساتھ ہوتا. یہ جواب اس صحابی کی خالص رائے تھی.
سوال اور جواب دلیل کے ساتھ مقید ہے. تو شریعت میں کس قسم کا سوال مطلوب ہے اس حدیث سے واضح ہو رہا ہے. تو یہاں بات سوال کرنے کا ہے کہ ہے تقلید کی نہیں. اگر قلد ہوتا تقلید کر لو اہل ذکر کی اس مسئلے میں جس میں آپ کو علم نہ ہو تو پھر یہ موقف شاید درست ہوتا. پھر بھی تقلید شخصی درست نہ ہوتی. اور یہ بات بھی بنیادی طور پر آپ پہچان لیجئے کہ لوگوں نے جو تقلید کے اس بات میں دلائل پیش کیے ہیں وہ سارے عمومی ہیں. اور جھگڑا عمومی کسی بات کے ماننے کا نہیں ہے بلکہ جھگڑا اس بات کا ہے کہ پوری امت میں سے ایک شخص کا انتخاب کر کے اس کے سر پہ پورے دین کی عمارت قائم کر دی جائے. اس کا کیا ثبوت؟ علماء سے پوچھو. علماء ہزاروں ہیں. علماء سے پوچھنے کی صورت میں کسی ایک فرد کی تقلید ثابت نہیں ہو رہی. نظائش میں نہیں ہے. یعنی علماء سے پوچھیں مسائل معلوم کریں. سوال کی حقیقت کیا ہے وہ آپ نے سن لی. اور یہاں نزاع اس بات پر نہیں ہے کہ علماء سے پوچھا جائے یا نہ پوچھا جائے. نزاع تو یہ ہے کہ پوری امت میں سے امت میں ہزاروں علماء ہیں. ہزاروں علماء. سیر علام النبلاء امام ذہبی کی اٹھا کر دیکھو. ہزاروں علماء کی فہرست آپ کو ملے گی. تذکرۃ الحفاظ امام ذہبی کا, تہذیب التہذیب ابن حجر کی اٹھا کر دیکھو. پھر اس کے علاوہ اور بہت تہذیب الکمال. ان علماء کی ایک فہرست آپ کو ملے گی. ہزاروں علماء. ان ہزاروں علماء میں سے ایک شخص کا انتخاب کر کے اس کے سر پہ پورے دین کی عمارت قائم کر دی جائے. اسے کوئی ثابت کرے. اس کی کوئی دلیل. یہ تو عمومی بات ہے. علماء سے سوال کر. تو سوال کرنا اور ہے, تقلید کرنا اور. بھی سوال جب آپ کریں گے اور کوئی عالم جواب دے گا اس کی دو صورتیں. یا تو وہ سوال اور اس کا جواب درست ہے تو آپ اس کو قبول کر لیں. درست کیوں ہے؟ اس کے جواب کی اساس کتاب اللہ یا سنت رسول اللہ, تو آپ قبول کر لیں. قبول کر لیا تو یہ تقلید نہیں, کیونکہ اس نے قرآن کی حدیث کی نص پیش کی ہے. اور تقلید بلا دلیل بات ماننے کو کہتے ہیں. اتباع دلیل تقلید نہیں. تو یہ تقلید نہ ہوئی. اور اگر اس کا جواب غلط ہے تو اس کو قبول نہیں کرنا. پیغمبر اسلام کا فرمان ہے لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق. مخلوق کوئی بھی ہو اس کے کسی قول میں کسی فتوے میں اگر خالق کی نافرمانی ہو تو اس میں اس کی کوئی پیروی نہیں, کوئی اس کی اطاعت نہیں. چاہے وہ حاکم ہو چاہے وہ عالم ہو, اس کی کوئی اطاعت نہیں. پھر دوسری بات اہل ذکر. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اہل ذکر سے پوچھو. یہ اہل ذکر کی تخصیص کا معنی کیا ہے؟ اہل ذکر کون ہے؟ قرآن و حدیث والے. انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. اللہ فرما رہا ہے کہ اس قرآن و حدیث کو ہم نے اتارا اور ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. تو اہل ذکر سے پوچھو. تو اہل ذکر کی قید کیوں لگائی؟ اہل ذکر کی قید لگانے میں فائدہ یہ ہے کہ ان سے پوچھو جن کے پاس قرآن و حدیث کا علم ہو, تاکہ تمہیں جواب قرآن و حدیث کے مطابق ملے. اور قرآن و حدیث کے مطابق جواب دینا, اس کو قبول کرنا, کیا یہ تقلید ہے؟ تقلید تو بنا حجت کسی کے قول کو ماننا, یہ تقلید نہیں. تو اہل ذکر کی قید ہی سے یہ بات ثابت ہو رہی ہے کہ یہ آیت اور یہ مقام ترک تقلید کا ہے, اس بات تقلید کا نہیں. اہل ذکر علماء ربانیین جو کتاب و سنت سے تمہارے سوالوں کا جواب دیں. بعد اہل تقلید سے سوال ہوا کہ فلاں مسئلے میں قرآن و حدیث کی روشنی میں جواب دیجیے. انہوں نے جواب دیا اپنے امام کے قول سے, اور جواب دینے کے بعد اس سائل کے خوب لتے لیے کہ تم حنفی تھے, تم نے قرآن و حدیث کا نام کیوں لیا؟ تمہیں تو کہنا چاہیے تھا کہ ہمارے امام نے کیا فرمایا, ہمارے امام کا قول کیا, ان کا فتویٰ کیا ہے. تم نے قرآن و حدیث کا نام کیوں لیا؟ ڈانٹا باقاعدہ. اب یہ لوگ اس آیت کو پیش کر سکتے,
تقلید کی اس بات میں فصل اہل ذکر، وہ تو روکتے ہیں کہ سوال کرنے والا قرآن و حدیث کا نام نہ لیں، اور قرآن کہتا ہے کہ فصل اہل ذکر، اہل ذکر سے پوچھو۔ اہل ذکر کی قید کا فائدہ کیا ہے؟ قرآن و حدیث والوں سے، تاکہ وہ قرآن و حدیث کے مطابق جواب دے۔ اور تم تو ڈانٹتے ہو کہ قرآن و حدیث کا نام کیوں دیا؟ تمہیں تو حنفی شافعی ہونے کے ناطے اپنے امام کا نام لینا چاہیے کہ ان کی کیا ہے، ان کا کیا فتویٰ ہے۔ تو پھر یہی لوگ اگر اس آیت کو اس بات تقلید میں پیش کریں تو یہ کون سی منطق ہے؟ میں نے عرض کیا کہ مجموعہ اعتماد ہے۔ اور تیسری بات، ان کنتم لا تعلمون، اہل ذکر سے سوال کب کرنا ہے؟ جب تمہیں معلوم نہ ہو، یعنی تم اپنے طور پہ تحقیق کرتے کرتے تھک گئے اور کسی نتیجے پر نہ پہنچ سکے، تمہیں اس کا علم حاصل نہ ہو سکا، تو اب تم جو اپنے سے بڑے علماء ہیں، اہل ذکر ہیں، ان کی طرف رجوع کرو، ان سے پوچھو تاکہ تم کو وہ صحیح رہنمائی دے سکے۔ اگر یہ آیت تقلید کے جواز میں ہے تو اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ تقلید تب کرنی ہے، اس مسئلے میں کرنی ہے جس مسئلے میں آپ کو علم نہ ہو۔ آپ نے کوشش کی اور علم حاصل نہ کر سکے کتاب و سنت سے، اور یہ سارا سفر تحقیق کا ہے، تقلید کا نہیں۔ علم نہ ہو تب سوال کرو، جب علم ہو تو سوال کرنا جائز نہیں۔ امیر عمر کے پاس ایک سائل آیا اور سوال کیا، آپ نے جواب دیا۔ اس سائل نے کہا میں نے یہ سوال اللہ کے پیغمبر سے کیا تھا، آپ کا جواب اور تھا، تمہارا جواب اور۔ آپ نے فرمایا کہ وہ جواب تو بعد میں سنوں گا، ذرا میرے قریب آ جاتا ہوں۔ قریب بلا لیا اور درہ پکڑ دی۔ لماذا سألتنی فیما سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس مسئلے میں تم نے اللہ کے پیغمبر نے سوال کیا اور جواب معلوم تھا، اس مسئلے میں مجھ سے سوال کیوں کیا؟ تو سوال کم کرنا جب آپ پاس علم نہ ہو۔ اگر یہ تقلید کا جواب ہے تو اس کا معنی جس کے پاس علم نہ ہو وہ تقلید کرے۔ اور یہاں ہر شخص مقلد، بڑے بڑے القاب، فلاں جامع المعقول والمنقول اور فلاں حکیم الامت، اور سارے کے سارے مقلد۔ اگر یہ تقلید کا جواب ہے تو یہ تو جواب ان کے لیے جن کے پاس علم نہ ہو۔ اور یہاں بڑے بڑے علامہ اور فہامہ، غزالی دوران اور راوی دوران، بڑے بڑے القاب، اور سب کے سب مقلد۔ اگر یہ آیت پیش کی بھی جائے تو یہ صرف ان کے لیے جن کے پاس علم نہ ہو، جس مسئلے میں علم نہ ہو۔ اور یہاں پورے دین کی عمارت ائمہ کے سر پہ کھڑی کر دی گئی۔ تو یہ تینوں باتیں اگر آپ غور کریں گے، سوچیں گے، تو یہ تقلید کے اس بات کی دلیل نہیں بلکہ تقلید کے رد کی دلیل ہے اور تحقیق کی طرف دعوت دے رہی۔ سوال کرنا تحقیق ہے، اہل علم سے رجوع کرنا، جن کے پاس کتاب و سنت کا علم ہو ان سے سوال کرنا تاکہ وہ قرآن و حدیث کے مطابق جواب دیں۔ یہ تقلید نہیں بلکہ تحقیق ہے۔ اور ان کنتم لا تعلمون میں تحقیق کی ثابت ہو رہی ہے کہ جہاں تم کو علم نہ ہو، تم نے خود پڑھا، مطالعہ کیا، لیکن تم علم تک نہ پہنچ سکے، اب تم علماء سے پوچھو۔ علماء بھی کون؟ اہل ذکر۔ علماء دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک علماء راسخین ربانیین، دوسرے علماء سو برے علماء، اپنی رائے سے دینے والے۔ علماء ربانیین جن کے پاس نور وحی ہوتا ہے ان سے رجوع کرو، اور یہ سارا سفر تحقیق کا ہے، تقلید کا نہیں۔ تو جن نصوص کو تقلید کے جواب میں پیش کیا جا رہا ہے، آپ گہرائی میں سوچیں تو وہ تقلید کا اس بات نہیں بلکہ تقلید کا رد ہے، تقلید کی تردید اور تفنید ہے، اور تقلید کی نفی۔ ایک اور آیت، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو اور اللہ کے رسول کی اور اولی الامر کی۔ اولی الامر کا معنی جو آپ نے کیا چلے ہم بھی قبول کرتے ہیں۔ اولی الامر دو چیزیں، ایک حکام، دوسرے علماء۔ ٹھیک ہے، تفسیر قابل قبول۔ حکام اور علماء ان کی بھی اطاعت کرو۔
بھائی پہلے اللہ کی اطاعت ہے، پھر اللہ کے رسول کی اطاعت ہے، تیسرا نمبر علماء کا یا حکام کا، اور تم نے اللہ اور اس کے رسول کے نام کو نعوذ باللہ گویا حذف کر دیا. اور یہ دین ہے ہی دین تقلید. انہوں نے امر تک رسائی تو تیسرے درجے کی ہے، تیسرے نمبر کی. اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اصل ہے. اس لیے ان دونوں اطاعتوں سے قبل اطیعوا کا لفظ ہے. ان الامر کی اطاعت سے قبل اطیعوا کا لفظ نہیں ہے. اصل اطاعت اللہ اور اس کے رسول کی. لیکن میں تحقیقی جواب دینے سے پہلے ایک الزامی جواب دینا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ اس آیت سے اس بات تقلید کا استدلال کیوں کیا جا رہا ہے؟ اگر یہ آیت اس بات تقلید میں کافی ہوتی تو اس میں آپ لوگوں کو تحریف کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ اور یہ ایک عجیب تماشا ہے، ایک عجیب مذاق. یہ تماشا اور مذاق چھوٹا لفظ ہے. کتاب اللہ میں اضافہ یہ تحریف اور تحریف کفر. فعل یہود ہے یحرفون الکلم من مواضعہ، کہ وہ تورات کے نصوص میں تحریفیں کیا کرتے تھے. اگر یہ آیت اس بات تقلید میں کافی اور شافی ہوتی تو تقلید کی تحریف کی نوبت کیوں آ گئی؟ اور یہ تحریف بھی کسی عام انسان نے نہیں کی، بلکہ مولانا محمود الحسن سرخیل ہے دیوبندیوں کے، انہوں نے کی اپنی کتاب اضاء الادلہ میں، اور لکھا واشگاف الفاظ میں آیت لکھی یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فإن تنازعتم فی شیء فردوه الی اللہ والرسول وإلی اولی الامر منکم. وإلی اولی الامر منکم یہ اپنی طرف سے اضافہ کیا کہ اطاعت کرو اللہ کی اور اللہ کے رسول کی، اولی الامر کی. اور اگر تمہارا کسی چیز میں اختلاف ہو جائے تو اس کو لوٹا دو اللہ اور اس کے رسول کی طرف. یہاں اولی الامر کا نام نہیں ہے، انہوں نے خود اولی الامر کا نام اپنی طرف سے ڈالا اور ساتھ یہ لکھا جس قرآن میں یہ آیت ہے اولی الامر کے بغیر اسی قرآن میں یہ آیت بھی ہے اولی الامر کے ساتھ. پورا قرآن آپ کے سامنے موجود ہے، کہیں سے نکال کر دکھاؤ. اس مجلس میں 20 حافظ بیٹھے ہیں، اگر میں غلط کہہ رہا ہوں میری تردید کیجیے. کیا قرآن پاک میں آیت ہے فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنكُمْ؟ آیت نہیں. تو اگر یہ اس بات تقلید میں دلیل ہوتی کفایت کرنے والی تو اس میں تحریف کیوں کی گئی؟ کوئی شخص تحریف جیسے فعل مذموم کا سہارا اسی وقت لے گا جب اس کا ہاتھ دلیل سے خالی ہو. دلیل سے مالا مال بھلا تحریف کرے گا؟ جو دلائل سے مالا مال ہو وہ تحریف کرے گا؟ تحریف وہ کرے گا کہ دلیل کے میدان میں تہی دست ہو، تہی دامن ہو اور خالی ہاتھ ہو. دوسری بات یہ ہے کہ یہ آیت تقلید کے جواز میں قطعاً دلیل نہیں بنتی بلکہ ترک تقلید کی دلیل. ہم پہلے اس آیت کے جو نزول کا پس منظر ہے اس تناظر میں دیکھیں کہ یہاں معاملہ کیا ہے. اس آیت کے اول مخاطبین کون ہیں؟ صحابہ کرام ہیں نا. جس آیت نازل ہوئی یا ایھا الذین آمنوا، اس وقت ایمان والے کون تھے؟ صحابہ کرام. اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے ساتھ ساتھ اس دور میں کون تھے اولی الامر جن کی اطاعت کا حکم دیا جا رہا ہے؟ صحابہ کے دور میں جہاں اللہ کے پیغمبر موجود ہیں کون اولی الامر ہے جن کی اطاعت کا حکم دیا جا رہا ہے؟ امام شافعی رحمہ اللہ نے جس کی تفسیر بیان کی بڑی قابل قبول کہ پیغمبر اسلام کے دور میں کون اولی الامر تھے جن کی اطاعت کا حکم دیا جا رہا ہے، اور بصورت اختلاف ان کا نام حذف کر کے اس کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف پیش کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے. کون تھے وہ؟ کون سے حکام تھے؟ کون سے علماء تھے نبی اسلام کے ہوتے ہوئے جن کی اطاعت کا حکم دیا جا رہا ہے؟ بتاتے ہیں کہ معاملہ یہ ہے کہ پیغمبر اسلام کے دور میں کبھی یہ وقت آتا تھا
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی قافلہ روانہ کرتے جس کو اصطلاحاً سریہ کہا جاتا ہے، لشکر روانہ کرتے، اس لشکر کا ایک امیر مقرر کرتے کہ یہ آپ کا امیر ہے، امیر سفر ہے، اس پوری مہم کے دوران یہ آپ کا امیر ہے۔ وہ امیر اللہ کے پیغمبر کا مقرر کیا ہوا ہوتا۔ قرآن جو کہہ رہے اولو الامر کی حفاظت کرو، بس یہ ایک ہی معنی پیغمبر اسلام کے دور میں اولو الامر کا ملتا ہے، ورنہ اور کوئی اولو الامر نہیں تھے کہ جو قافلے بھیجتا ہوں ان قافلوں کا امیر مقرر کرتا ہوں، اس امیر کی تم نے اطاعت کرنی، امیر سفر کی اطاعت کرنی، ورنہ اور اس دور میں کوئی ایسا اولو الامر نہیں تھا جس کی اطاعت کا حکم دیا جا رہا ہے۔ اس آیت کا اول مخاطب اللہ کے پیغمبر کے صحابہ ہے۔ اچھا، اس امیر کی اطاعت کیا تقلید ہے؟ تقلید تو ہوتی جب اس امیر کی اطاعت 100% ہوتی، اس امیر کی اطاعت بھی مقید ہے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے ساتھ۔ لا طاعت مخلوق فی معصیۃ الخالق، اگر یہ امیر بھی کوئی ایسی بات کہہ دے جس میں خالق کی نافرمانی ہے تو اس کی اطاعت نہیں ہوگی۔ اس کی مثال صحیح بخاری میں موجود، نبی علیہ السلام نے قافلہ بھیجا اور ایک صحابی کو اس کا امیر مقرر کر دیا اور کہا کہ اس کی اطاعت کرنی۔ اب امیر نے سوچا کہ ابھی سے اپنے اس قافلے والوں کی اطاعت کا امتحان لے لوں تاکہ آگے مجھے پریشان نہ کریں۔ امیر بیٹھا ہوا ہے، ایک آرڈر جاری کیا کہ ایندھن اکٹھا کرو۔ ٹھیک ہے، امیر کی اطاعت، لوگ پھیل گئے، ایندھن اکٹھا کر کے لا رہے، ایک ڈھیر لگا دی، اکٹھا ہو گیا، آگ لگا دو، آگ لگا دی، اس میں سب کود جاؤ، اس میں سب کود جاؤ۔ اب صحابہ کے دو گروہ ہو گئے، کچھ تو کودنے کے لیے تیار ہو گئے کہ اللہ کے پیغمبر کا امر تھا کہ امیر کی اطاعت کرنی، اور کچھ ان کو پھینکنے کہ مت کودو، اس آگ سے بچاؤ کے لیے ہم نے کلمہ پڑھا ہے، کلمہ پڑھ کے بھی اگر آگ میں جانا ہے تو کلمہ پڑھنے کا فائدہ کیا ہے؟ وہ ان کو کھینچ رہے، کچھ لوگ کودنے کی کوشش کر رہے، کچھ ان کو کھینچ رہے، اسی کھینچا تاری میں آگ ٹھنڈی ہو گئی اور امیر کا غصہ بھی ٹھنڈا ہو گیا۔ لیکن امیر نے کہا یہ معاملہ اللہ کے پیغمبر میں پیش کروں گا کہ تم نے میری اطاعت کیوں نہیں کی۔ غزوے سے واپس لوٹے، پیغمبر علیہ السلام سے ماجرا ذکر کیا، قصہ ذکر کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنے امیر کی اطاعت کرتے ہوئے اگر تم لوگ آگ میں کود جاتے تو قیامت تک آگ میں رہتے، کبھی نہ نکلتے۔ اب یہ آپ کے اولو الامر، کیا ان کی 100% اطاعت ہے؟ ان کا کوئی اقدام، کوئی معاملہ اگر اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کے خلاف ہے تو اس میں ان کی کوئی اطاعت نہیں، اور یہ تقریب کا ہے۔ اس کا معنی یہ کہ امیر ہو کوئی بھی، اس کا فتویٰ، اس کا اقدام، اس کا فیصلہ، اس کی قضا پیش کی جائے گی کتاب و سنت میں، ورنہ پیغمبر علیہ السلام کے جوڑ پہ کہ تم نے میری امیر کی اطاعت کیوں نہیں کی؟ جس امیر کو آپ نے امیر مقرر کیا اس کی اطاعت پر تو نص قطعی موجود تھی۔ جن ائمہ کو تم نے اپنا امام بنایا ہے وہ استنباطی امام ہو سکتے ہیں، لیکن وہ تحقیقی امام تھا، وہ اللہ کے پیغمبر کے مقرر کرنے سے امام بنا، نص قطعی موجود ہے، لیکن وہاں بھی اس کا فتویٰ اور اس کا فیصلہ کتاب و سنت پر پیش ہوگا، ورنہ پیغمبر علیہ السلام کیوں فرماتے لو دخلوا فیہا ما خرجوا منہا، اگر یہ لوگ آگ میں کود جاتے تو قیامت تک اور ہمیشہ اس آگ میں چلتے رہتے، کیوں فرمایا؟ اولو الامر میں قطعاً تقلید کا ذکر نہیں۔ آگے چلو، فإن تنازعتم فی شیء، تمہارا کہ تنازع ہو جائے، اختلاف ہو جائے کسی چیز میں، تو یہاں اولو الامر کا پتہ کٹ چکا ہے، اس کو لوٹا دو کس کی طرف؟ اللہ اور اس کے رسول کی طرف۔ اب میرا آپ سے ایک سوال ہے، کوئی ایک فقہی مسئلہ ایسا بتا دو جس میں اختلاف نہ ہو، کوئی ایک مسئلہ، فقہاء کے مابین کوئی ایک فقہی مسئلہ ایسا بتا دو جس میں اختلاف نہ ہو۔ کہ باقی مذاہب چھوڑو، فقہ حنفی میں امام ابو حنیفہ کے دو شاگرد ہیں صاحبین، ابو یوسف محمد بن حضرت شیبانی، ان دونوں نے اپنے استاد کے اقوال
اور ان کے فتاوا کی 2/3 مسائل میں اختلاف کیا. 2/3 مسائل اپنے شیخ کے نہیں مانے. تو کوئی ایک مسئلہ بتاؤ فقہا کے مابین تو اختلاف سے محفوظ ہو. اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے ہی میں بتا دو, اس کی صفات کے بارے ہی میں بتا دو. جب یہ قوم اللہ رب العزت کی ذات اور اس کی صفات اور افعال میں اختلافات اور تناقض کا شکار ہے تو باقی مسائل کا چاہیے. اور اللہ کیا فرما رہے, جہاں اختلاف ہو وہاں عدل عمر کا پتہ کٹ چکا ہے, اس کو لوٹا دو اللہ اور اس کے رسول کی طرف, وہاں ایک ہی حل ہے اور دوسرا کوئی حل نہیں. اور کوئی فقہی مسئلہ متفق علیہ نہیں, کوئی نہ کوئی اختلاف آپ کو ضرور ملے گا. ایک چیز میں اتفاق ہے بس, اور وہ یہ ہے کہ اتفاق نہیں کرنا. اس میں اتفاق, اتفقوا علی ان لا یتفقوا, اس بات پر سارے فقہا متفق ہے کہ اتفاق ہم نے نہیں کرنا. ایک عربی ہمارے دوست تھے, ہم نیل اوتار پڑھ رہے تھے, حدیث اوپر آ گئی. اس حدیث میں امام شوکانی نے مسائل جو تھے متفرع کیے ان کا ذکر کیا, اور پھر آگے شروع کا قال فلان کذا, فلان نے یوں کہا, فلان نے یوں کہا. عربی دوسرے کا تا حالا فہذا طبیعت الفقہا, بس یہاں اس بات کو چھوڑ دو, یہ تو فقہا کا مزاج ہے کہ ہر بات میں اختلاف کرنا. حدیث آ گئی, حدیث کا مجرور واضح ہو چکا ہے, یہ کافی ہمارے لیے. اب فلاں نے کیا کہا, فلاں نے کیا کہا, فلاں نے کیا کہا, اس کو چھوڑ دو. تو یہ آیت تو تحقیق کی طرف دعوت دے رہی. کسی مسئلے میں اختلاف ہو, اگر قرآن کہتا کہ اس کو حل کرو اپنے فقہا سے تو وہ بات بن جاتی, لیکن نہیں, فقہا کا پتہ کٹ چکا, علماء کا پتہ کٹ چکا. آپ نے تحریف کر کے اس نام کو داخل کیا قرآن میں نہیں. اس کو کہاں لوٹانا اللہ اس کے رسول کی طرف, اور اللہ اس کے رسول کی طرف کس مسئلے کو لوٹانا تقلید ہے یا تحقیق ہے؟ تو یہ آیت تقلید کی دلیل ہے, تحقیق کی دلیل. یہاں تقلید کا رد ہو رہا ہے بڑے باشگاف الفاظ کہ تنازعات اور اختلافات میں کوئی حکم نہیں ہے, صرف اللہ اور اس کے رسول. اور پیغمبر علیہ السلام کا فرمان ہے فَإِنَّهُ مَن يَعِشْ مِنكُم بَعْدِي فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا فَعَلَيْكُم بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ تَمَسَّكُوا بِهَا وَعُضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ. میرے بعد تم دیکھو کہ بڑے اختلافات, یہ آپ کی عجیب پیش گوئی, اور کسی صحابی نے اعتراض نہیں کیا, نکیر نہیں کی. بڑے اختلافات دیکھو گے. کوئی صحابی پوچھتا کہ یا رسول اللہ ایسا کیسے ممکن ہے, اللہ کی وحی موجود ہے روشن سورج کی طرح, اور وحی کے ہوتے ہوئے بڑا اختلاف کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن صحابہ نے قبول کیا کیونکہ اللہ کے پیغمبر کی خبر ہے, اور اللہ کے پیغمبر الصادق المصدوق ہے, سچے رسول. قبول کیا. حکم کیا ہے؟ اختلاف ہو جائے ہم کیا کریں؟ ہمیں وہ بتائیے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي, ہر چیز کو چھوڑ دینا اور چمٹ دینا میری سنت کے ساتھ. یہ حل ہے, یہ حل ہے. تو سنت کے ساتھ چمٹ جانا, اختلافات کا حل سنت سے معلوم کرنا, یہ تقلید نہیں بلکہ تحقیق ہے. اس بات تقلید نہیں بلکہ ترک تقلید اور نبت تقلید کی دعوت ہے. کتاب و سنت سے مسائل معلوم کرنا یہ ترک تقلید ہے, تقلید نہیں. تو میں نے شروع میں عرض کیا نا کہ جو دلائل ترک تقلید میں پیش کیے جا رہے, جتنا ان پر غور کرو گے اسی قدر آپ پر واضح ہوگا کہ یہاں تو تقلید کہیں ثابت ہو ہی نہیں. قرآن پاک کا ایک اور مقام فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ يَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ. ہر گروہ سے, ہر بستی سے, ہر علاقے سے کچھ لوگ نکلے, ایک نکلے, دو نکلے, چار نکلے, سفر کریں علماء کی طرف, مدارس کی طرف, اور کیا کریں؟ يَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ, دین میں تفقہ کریں, دین کی فقہ حاصل کریں, دین کی لفظ دین ذہن میں رکھنے, اور پھر لوٹیں اپنی قوم کی طرف, ان کو آپ ڈرائیں, سمجھائیں, ان کو واعظ کریں. اس آیت کو بھی اس بات تقلید میں پیش کیا کہ ہر گروہ سے کچھ لوگوں کا نکلنا, وہ ایک ہو, دو ہو, چار ہو, سفر کر کے جانا مدارس کی طرف, علماء کی طرف, پھر دین سیکھ کر آئیں
اور آنے کے بعد اپنی قوم کو دعوت دے. تو ان کا جانا قرآن سے ثابت ہے، ان کا آنا قرآن سے ثابت ہے، ان کا دعوت دینا قرآن سے ثابت ہے. تو اس دعوت کو قبول کریں یا نہ کریں. اگر نہ کریں تو یہ سارا معاملہ عبث ہے، اور اگر کریں تو یہ تقلید. پہلی بات یہ کہ یہ بات عمومی جو محل نزاع ہے کہ فرد واحد کی تقلید ثابت کرو، وہ ثابت نہیں ہو رہی، وہ ثابت نہیں ہو رہی. دوسری بات یہ ہے کہ ہر گروہ سے کچھ لوگ نکلیں اور وہ کیا کریں، یتفقہوا فی الدین، وہ دین کی فقہ حاصل کریں. دین کس چیز کا نام؟ اللہ پاک فرما رہا ہے الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے دین مکمل کر دیا. اللہ نے دین مکمل کیا. اللہ تعالیٰ نے کیا اتارا؟ ہدایہ یا قدوری کنز الدقائق اتاری. اللہ قدوری اتاری ہے، قدوری کو دین کہا ہے. اللہ فرماتا ہے وانزل اللہ علیک الکتاب والحکمہ، اللہ نے آپ پر قرآن و حدیث اتارا، اسی کو دین کہا اور اسی کے ساتھ دین کو مکمل کیا. اور یہ جماعت نکلے اسی دین میں تفقہ کے لیے، اسی دین کی فقہ حاصل کرنے کے لیے. فقہ کا معنی سمجھ، اور سمجھ نام ہی اسی چیز کا ہے جو کتاب و سنت سے حاصل. تو یہ جماعت جو نکلتی ہے جاتی ہے یہ دین کی فکر کرے، وہ دین جس کو اللہ نے دین کہا. وانزل اللہ علیہ کتاب و حکمہ، وہ قرآن و حدیث. اللہ نے دین کی تکمیل کی، یعنی قرآن و حدیث نازل فرمایا اور مکمل کر دیا. یہ جماعت کیوں ہے؟ قرآن و حدیث سیکھنے کے لیے، قرآن و حدیث کی فقہ حاصل کرنے کے لیے. جب حاصل کر کے آ جائے تو پھر اسی کی دعوت دے قوم کو. جو چیز سیکھی ہے اسی کی دعوت دے، اور قوم ان کی بات کو سنے اور قبول کرے، اللہ کے عذاب سے بچ جائے، ڈر جائے. یہ سارا سلسلہ تحقیق پر ہے، نہ کہ تقلید پر. دین کا تفقہ تقلید نہیں، دین کا تفقہ تقلید نہیں. اگر اس سے تقلید ثابت کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے تو جانے والی جماعت تو پھر محققین کی جماعت ہوئی نا. اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ جانے والی جماعت ہو، جن کے پاس آ رہے ہیں وہ جماعت ہو، سارے کے سارے ایک امام کی تقلید کا دم پر تھے. وہ فرق کہاں سے کرو گے؟ نہیں، یہ قوم تفقہ سے دین کرے، اور دین قرآن و حدیث کا نام ہے، کتاب و سنت کا نام، فقہ کا نام دین نہیں. اللہ نے جس دین کو مکمل کیا کتاب و سنت کے ساتھ، قرآن و حدیث کے ساتھ، یہی سیکھنا ہے، یہی حاصل کرنا ہے. واپس لوٹنے کے بعد اسی کی دعوت اپنی قوم کو دینی، اور یہ دعوت تحقیق ہے، نہ کہ تقلید. قوم کے سامنے پیش کرنا ہے. ہم نے قرآن پڑھا، ہم نے حدیث پڑھی، قرآن و حدیث کے ذریعے قوم کو ڈرانا ہے، اور قوم نے اسی قرآن و حدیث کو سننا ہے، اسی کو آ کر پیش کرنے کو مکلف ہے. اور دوسری بات، ہم اب تک دلائل سے یہ بات ثابت کر چکے کہ اگر اپنی بات وہ کریں گے بھی تو وہ قابل قبول نہیں ہے. لا معصیت لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق. جو بھی بات ہوگی اس کو پیش کیا جائے گا قرآن و حدیث کی میزان پر، مطابق ہے تو قابل قبول ہے، اور مخالف ہے تو قابل رد ہے. وجعلنا منہم ائمۃ یہدون بامرنا، کہ ہم نے بہت سے امام بنائے، امام جو لوگوں کی ہدایت کا کام کرتے ہیں. تو اماموں کا ذکر ہے، اور ہم بھی اماموں کو پکڑے بیٹھے ان کی تقلید کا نام دیتے ہیں. اللہ اکبر. ایک ہی لفظ پر غور کر لو، یہدون بامرنا، وہ لوگوں کی ہدایت کا کام کرتے ہیں ہمارے امر کے ساتھ. اور اللہ کا امر، اللہ کی وحی، اللہ کی وحی پیش کر کے لوگوں کی ہدایت کا کام کرنا تقلید نہیں. تقلید تو بلا حجت قول کو ماننے کا نام. جس آیت سے تقلید ثابت کر رہے ہیں، بامرنا کی تخصیص جو ہے یہاں تقلید کی جڑیں کاٹ رہی. ہمارے امر سے وہ لوگوں کی ہدایت کا کام کرتے، اور اللہ کا امر اللہ کی وحی، اللہ کا امر کنز اور منیت المصلی اور قدوری نہیں. اللہ کا امر جو ہے اللہ کی وحی، کتاب و سنت، قرآن و حدیث. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ترکت فیکم امرین، تمہارے بیچ دو امر چھوڑ کر جا رہا ہوں، دو امر. ان دو چیزوں کو اللہ کا امر کہا گیا. لن تضلوا ما تمسکتم بہما، جب تک ان کو تھامے رہو گے گمراہ نہیں ہوگے. ایک کتاب اللہ، دوسری سنت رسول اللہ. تو یہدون بامرنا، یہ اللہ کا امر ہے.
کتاب اللہ اللہ کا امر ہے، سنت رسول اللہ اللہ کا امر ہے. تو یہ ائمہ جو ہمارے امر سے لوگوں کی ہدایت کا کام کرتے ہیں، لوگوں کی ہدایت کا ہمارے امر سے، تو اللہ کی وحی پیش کرتے، اور وحی کو پیش کرنا تقلید نہیں، یہ تحقیق ہے. اللہ کے امر کو پیش کرنا اور اللہ کے امر کو قبول کرنا، یہ تحقیق ہے، تقلید نہیں. تو جس آیت کریمہ کو تقلید کے اس بات میں پیش کیا جا رہا ہے، تقلید اس سے کوسوں دور ہے. یہاں تو تقلید کا رد ہے کہ امام جو ہدایت کا کام کرنے والے ہیں وہ اللہ کے امر کو پیش کریں، کتاب و سنت کو پیش کریں اور قرآن و حدیث کو پیش کریں. قرآن پاک کا ایک اور مقام جس میں یہ ذکر ہے کہ یہ لوگ اس معاملے کو پیش کیوں نہیں کرتے اللہ کے رسول کی طرف. ان الرسول وإلى الذين يستنبطونه، اور ان لوگوں کی طرف جو احکام کا استنباط کر کے جو ہے وہ بات کرتے ہیں، استنباط کر کے مسئلے کا حل پیش کرتے ہیں. یہ لوگ ان کی طرف کیوں نہیں معاملے کو لوٹاتے؟ اذا جاءهم امر من الخوف او الامن اذاعوا به، جب ان کے پاس کوئی خبر آتی ہے خوف کی یا امن کی، کوئی بھی خبر، تو بلا سوچے سمجھے اس کو بیان کرتے ہیں، اس کی تشہیر کرتے ہیں. اس کو یہ لوٹاتے کیوں نہیں اللہ کے رسول کی طرف اور ان لوگوں کی طرف، ان اولی الامر کی طرف جو استنباط کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، تاکہ ان کو حق معلوم ہو اور اپنی طرف سے کسی خبر کی تشہیر نہ کریں. اس سے یہ ثابت کرتے ہیں کہ اب لوگ دو طرح کے، جن کے پاس معاملے آتے ہیں ان میں کچھ جاہل ہوتے ہیں، ان کو معاملے کی خبر نہیں ہوتی، اہمیت کا اندازہ نہیں ہوتا، تو وہ لوگ پیش کریں اللہ کے رسول کی طرف جو کہ اب موجود نہیں ہے، تو پھر اولو الامر باقی رہ جاتے ہیں، ان کی طرف پیش کریں جن میں استنباط کی صلاحیت ہے، تاکہ وہ استنباط کر کے اس فتنے کے مسئلے کا حل پیش کر کے اس کو حل کر دیں. اور کبھی یہ سارا تقلید کے شاخصان ہے، حالانکہ یہ تقلید نہیں. اس آیت سے تقلید کا کوئی تعلق ہی نہیں. اصل اس کا شان نزول کیا ہے؟ اس تناظر میں غور کیجیے. ایک خبر صحابہ میں پھیل کہ نبی علیہ السلام نے اپنی تمام بیویوں سے ایلا کیا تھا، ایلا، قسم کھا لی کہ میں تمہارے قریب نہیں جاؤں گا. اور یہ ایلا دور جاہلیت میں طلاق شمار ہوتا تھا. جب صحابہ نے ایلا کا سنا تو صحابہ یہ سمجھے کہ اللہ کے پیغمبر نے اپنی تمام بیویوں کو طلاق دے دی. اب انہوں نے صبر کی، تشہیر شروع کر دی، آگے بیان کر رہے ہیں. خبر پھیل گئی، حتیٰ کہ عمر الخطاب رضی اللہ عنہ جو مدینہ منورہ سے بہت دور رہتے تھے، یہ 3-4 میل کے فاصلے پر عوالی میں، ان تک یہ بات پہنچ گئی. پریشان ہو کر مدینے میں آ گئے. ان کی بیٹی حفصہ اللہ کے پیغمبر کی بیوی تھی، پریشان ہو کر آ گئے کہ میری بیٹی نے ایسا کیا تنگ کیا اللہ کے نبی کو کہ اللہ کے نبی نے طلاق دے دی. فاطمہ نے سیدھا اللہ کے پیغمبر کے پاس گیا اور سوال کیا، اطلقت نساءک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی ہے؟ فرمایا کہ اللہ، میں نے طلاق نہیں دی بلکہ ایلا کیا ہے، 1 مہینہ قریب نہ جانے کا عزم کیا، طلاق نہیں دی. امیر عمر باہر آ گئے. اس پر آیت نازل ہوئی کہ تم نے اس خبر کو سنا اور بنا سوچے سمجھے تشہیر کر دی کہ اللہ کے پیغمبر نے طلاق دے دی. تم نے اس کو لوٹایا کہ اللہ کے پیغمبر کی طرف، وہ سامنے موجود تھے، ان سے پوچھتے جیسے عمر نے پوچھا. تم نے بیان کیوں کر دیا؟ ان سے نہ پوچھتے جو وکیل رائے صحابہ تھے، اچھی رائے والے، ان سے پوچھ لیتے کہ معاملہ کیا ہے. تم نے پوچھا کیوں نہ اور آگے بیان کر دیا. امیر عمر فرماتے ہیں کہ ان الذی استنبطتم، جو قرآن نے کہا ہے نا کہ تم نے ان کی طرف اس مسئلے کو کیوں نہ لوٹایا جن میں استنباط کی صلاحیت ہے. عمر فرماتے ہیں کہ استنباط کرنے والا اس وقت میں تھا، میں نے استنباط کیا. وہ استنباط کیسے کیا؟ اس مسئلے کو لوٹا کر اللہ کے پیغمبر کی طرف. یہ تحقیق ہے یا تقلید ہے؟ یہاں تقلید کہاں ثابت ہو رہی؟ اشارہ ایک خاص واقعے کی طرف ہے، ایک خاص قضیے کی طرف ہے. تو اس کو عموم کا رنگ دے سکتے ہیں. کوئی فتنہ آ جائے، کوئی قضیہ آ جائے، اس کو آپ لوٹائیں اللہ کے رسول کی طرف. اللہ کے رسول موجود نہ ہو تو ان کی حدیث ہے، لیکن پہلے بات رسول ہے.
اگر پیغمبر علیہ السلام کے حدیث سے کوئی بات حل نہیں ہو رہی تو علماء ہیں جو صاحب الرائے ہیں، فقیر الرائے ہیں، ان سے پوچھ لو. لیکن ان سے سوال کیسے کرنا ہے؟ اہل ذکر کی قید موجود ہے جو اللہ کی وحی سے جواب دے سکے، ان سے پوچھو. اور یہ پوچھنا یہ تقلید نہیں بلکہ تحقیق ہے. تو اول تو یہ آیت کریمہ ایک خاص واقعے سے متعلق ہے، اور دوسری بات ہے اگر اس میں عموم آ بھی گئے تو استنباط کیا ہے؟ جو استنباط کی صلاحیت رکھتے ہیں ان سے پوچھو. اور استنباط دلائل سے ہوتے ہیں. دلائل سے استنباط کرنا تقلید نہیں بلکہ تحقیق ہے. تقلید کا ایک ہی بت ہے کہ بغیر حجت کے کسی کی بات کو مان، بغیر حجت کے. اب یہ ساری قرآن کی جو نصوص ہیں جن کو اس بات تقلید میں پیش کیا جاتا ہے، میں تو سمجھتا ہوں کہیں سے تقلید ثابت نہیں ہو رہی. جتنا آپ مطالعہ کرتے جائیں گے تقلید کی تردید تو ہو رہی ہے، اس بات نہیں ہو رہا. بہت سی احادیث بھی ہیں، میں اس کو دوسری قسط کے لیے چھوڑتا ہوں. اللہ تعالی ہمیں اپنے سچے دین کا صحیح فہم عطا فرما دے اور ہمیں وہ ذوق عطا فرما دے سلف صالحین والا، کتاب و سنت کی پیروی کا، اللہ کے رسول کی اطاعت کا. پورے قرآن و حدیث میں سینکڑوں مقامات پر اتباع کا اور اطاعت کا حکم ہے. تقلید کا لفظ پوری شریعت میں کہیں نہیں ملتا. یہ بڑی حیرت کی بات ہے کہ ایسے لفظ پر دوستوں کے پورے دین کی بنیاد ہے جو لفظ نہ پورے قرآن میں کہیں نہ پوری حدیث میں کہیں. ایک مقام پر اس کا ذکر ہے اور وہ ہے تقلید کے لاتا جانور کے گلے میں پٹا ڈالنا. وہ تو ہے، باقی جس معنی میں اس کو لیا جا رہا ہے اور اس کو پورا دین قرار دیا جا رہا ہے، اس معنی میں کتاب و سنت لفظ کہیں ثابت نہیں ہو رہا، کہیں ثابت نہیں ہو رہا. ایک اور حجت شاہ ولی اللہ کا قول کہ 4 صدیوں تک تقلید کا کوئی تصور نہیں تھا. 4 صدیوں کے بعد تقلید آئی. لم يكونوا مجتمعين على التقلید الخالص لمذهب معین کہ 4تھی صدی ہجری تک لوگ مذہب معین کی تقلید نہیں کرتے تھے. 4 صدیوں کے بعد تقلید آئی. ہمارا یہ سوال ہے کہ 4 صدیوں کے بعد جو مسئلہ آتا ہے اس کو دین کہا جا سکتا ہے؟ جہاں لوگ شد و مت سے اجماع کی بات کرتے ہیں کہ 4 صدیوں کے بعد تقلید پر امت کا اجماع ہو چکا ہے اور اجماع دلیل ہے، شرعی دلیل. ہم اس کو نہیں مانتے. پہلے ہمیں مطمئن کرو اجماع کیا ہے، مطمئن کرو ہمیں اجماع کیا ہے. امت کا اجماع یہ اصطلاح ہے، یہ کیا چیز ہے؟ امت تو ساری دور صحابہ سے لے کر قیامت تک، یہ ساری امت اجماع کیسے کر سکتی؟ کچھ لوگ جا چکے، کچھ موجود ہیں، کچھ آئندہ آئیں گے. یہ سب کہاں اکٹھے ہو کر اجماع کریں؟ اور اگر کہو کہ یہ ایک زمانے کا اجماع ہے تو اس کی دلیل پیش کرو. پھر جو ابن حزم نے اجماع کی تعریف کی بڑی بہترین. اجماع دور صحابہ میں کسی مسئلے پر اجماع کرنا، کیونکہ صحابہ کا دور تنزیل وحی کا دور تھا. اس دور میں دین مکمل ہو گیا اور تکمیل دین کے بعد کوئی نئی چیز دین نہیں بن سکتی. ایک معین شخص کی تقلید ایک نئی چیز ہے اور 4 صدیوں کے بعد اس نئی چیز پر امت کا اجماع کرنا کیا تکمیل دین پر اعتراض نہیں؟ اللہ فرما رہا ہے آج ہم نے دین مکمل کر دیا. اس مکمل دین میں ایک فرد معین کی تقلید کا حکم بھی ہوتا، لیکن بقول تمہارے 4 صدیوں تک فرد معین کی تقلید کا نام نہیں تھا. 400 سال کے بعد یہ نام آیا تو تکمیل دین کے بعد 400 سال کے بعد ایک مسئلہ ایسا آئے جو قرآن میں نہیں ہے، حدیث میں نہیں ہے، تو یہ تکمیل دین پر اعتراض نہیں. اجماع کیسے بنتا ہے؟ اجماع دلیل شرعی ہے، لیکن اجماع کی حقیقت تو بیان کرو. اور کیا یہ جائز ہے کہ تکمیل دین کے بعد ایک نئی چیز پر امت اجماع کر کے اس کو دین میں داخل کر دے؟ تم نے اس بات کو قبول کیا کہ 400 سال تک تقلید کا نام و نشان نہیں تھا. پھر فرد معین کی تقلید 400 سال کے بعد اجماع سے ثابت ہو رہی ہے. ایسے اجماع کی کیا حقیقت ہے کہ دین میں ایک ایسی چیز ڈال دے جو دین میں ہے ہی نہیں، کتاب و سنت میں ہے ہی نہیں، اور اللہ کا دعویٰ ہے کہ ہم نے دین کو مکمل کر دی. یہ تکمیل دین کے دعوے پر اعتراض ہے. امام مالک نے صحیح فرمایا کہ ما لم یکن یوم دین لا یکون یوم دینا. جو چیز اس دور میں دین نہیں تھی وہ آج بھی دین
نہیں ہو سکتی. لا یصلح آخر هذه الامه الا ما اصلح اولها. اس امت کے آخری دور کو وہی چیز سنوار سکتی ہے اور بہتر بنا سکتی ہے جس چیز نے اس امت کے پہلے دور کو سنوارا اور اس اصلاح کی، اور وہ صحابہ کا دور تھا. صحابہ کے دور میں تقلید نام کی کوئی چیز نہیں تھی. تقلید کی جمود سے قطعاً وہ آگاہ نہیں تھے. کتاب و سنت تھا، قرآن و حدیث تھا، اللہ کے رسول کی اطاعت تھی. اللہ ہمیں بھی اس پر قائم و دائم رکھے. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.